قلوبنا غلف، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلف میں ہیں، یعنی کہ پردے میں ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ میں لفظ غلف جو ہے یہ غلاف، جو کہ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، ہماری رضائی کے اوپر غلاف ہوتے ہیں، ٹھیک، تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے پردے میں ہونا۔ لیکن اس کے بارے میں بہت سارے اقوال جو ملتے ہیں کہ وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ تمہاری بات ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دلوں کے اوپر کوئی پردہ ہے جو اس بات کو، یعنی کہ جو تم کہتے ہو اس کو ہمارے دل تک پہنچنے نہیں دیتا۔ دوسری مفسرین فرماتے ہیں کہ غلف جو ہے وہ اغلاف کی جمع ہے، اور یہ افعال کے وزن کے اوپر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کٹنا۔ اور تورات میں یہ لفظ جو ہے یہ تزکیے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اسپرچل قسم کا یہ لفظ تھا کہ اگر تم اپنے آپ کو روحانیت میں آگے لے کے جانا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اغلاف کرنا پڑے گا، لوگوں سے کٹنا پڑے گا۔ تو گویا کہ یہاں پہ اس لفظ کو لا کے انہی کی زبان میں ان کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے دل تو اتنے پاک صاف ہیں کہ گویا کہ ساری مخلوق سے کٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل اتنے پردے میں آ چکے ہیں، اتنے کٹ چکے ہیں کہ تم پہ اللہ ہی کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا بڑی پیاری بات کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، مگر جاگے ہوئے کو کیسے جگائیں؟ جو نہیں جانتا اس کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر جو جانتا ہو اس کو کیسے سمجھائیں؟ لہٰذا کسی غیر مسلم کو تو مسلمان کیا جا سکتا ہے، مسلمان کو اسلام کیسے سکھائے؟ لہٰذا یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل تو ساری بات جانتے تھے، اب جاننے والے کو مزید کیسے جو ہے وہ سکھایا جائے۔